یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کتا پیر اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ پیشاب کی چھینٹ پیر میں نہ لگے، لیکن اسی کتے کو دیکھیے منہ سے پاخانہ اٹھا رہا ہے اور پیر کو پیشاب سے بچا رہا ہے، منہ کو بچا نہیں رہا ہے، پیشاب سے پیر کو بچا رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کھانے والے کا ہے، وہ پیشاب سے بچتا ہے، پخانے سے بچتا ہے، لیکن پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بہت سارے موبائل ہیں اور ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 150 سال پہلے ایک ہی اسٹیج ہوتا تھا، اس میں ایک طرف لڑکی بیٹھتی تھی، ایک طرف لڑکا بیٹھتا تھا، بیچ میں قاضی ہوتے تھے۔ جس طرح اسٹیج کی اس وقت حالت ہے، اتفاق سے 50 سال پرانی بات ہے، عالم دین لڑکا ہے، پگڑی باندھ کر کے نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اسی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ یہ موبائل کا دور نہیں تھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ داڑھی والا ہے، لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے، داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ سارے لوگوں کا سر جھک گیا۔ ایک عالم تھے، انہوں نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں جانتے ہو اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ نے حرام کما کر کے اس کو کھلایا، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ 3 بات کو آپ یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو پیٹ ہے تمام بدن کا حوض ہے، حوض میں جیسا پانی ہوگا نالیوں میں ویسا ہی پانی پہنچے گا۔ اگر پیٹ میں حرام ہے تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، دسترخوان لگے گا اور حرام کھانا دسترخوان پر لگے گا، اور یہ مسلمان بسم اللہ بول کر کے کھائے گا۔ حرام پر بسم اللہ بولنا کفر ہے۔ دیکھیے دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، اس کے دسترخوان پر اس کی بیوی بھی کھائے گی، اس کے بچے بھی کھائیں گے، خاندان کے لوگ بھی کھائیں گے، کمانے والا ایک، گنہگار ایک، اور سب کو سزا ملے گی۔ قصور ایک کا اور سب کو سزا مل رہی ہے۔ دعا قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، اور خرچے میں برکت نہیں، اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ توشے دوزخ ہے، توشے جنت نہیں ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے۔ آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے، اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں، اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ آم کا آم، گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو،
کب تک دوسرے کی خیرات میں پلوگے؟ تجارت کرو، ایک دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو، اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا ایک دن عبادت کرو، ایک دن تجارت کرو، تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ ایک پیغام بہت خوبصورت ماحول میں نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں یہ کھڑے کھڑے جوان جو ہمارے سن رہے ہیں، اگر دل تک ہمارا پیغام پہنچ گیا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم جو آئس کریم کھاتے ہیں اس پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے؟ $11 بلین۔ کاسمیٹکس میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ $11 بلین۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا، پرفیوم جو ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں اس میں $17 بلین برباد ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی حیرت کی بات، جو ہم کھلونا لا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اکتا کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کھلونے میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ $35 بلین۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ تھوک دیا، کتنا پیسہ اڑا دیا ہوا دھوئیں میں، سگریٹ کے دھوئیں میں، تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، $50 بلین۔ $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ روپیہ، اور ڈالر 70 روپیہ کا 1 روپیہ ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ جوڑیے۔ اور شراب میں مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، دونوں نے مل کر کے، ہمارے جوانوں نے مل کر کے جو پیسہ بہایا اس کی تعداد کتنی ہے؟ $400 بلین۔ اور تعلیم میں مسلمان اور غیر مسلم کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $6 بلین۔ صحت پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $9 بلین۔ جس پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے اس پر کم ہو رہا ہے۔ اباہی تباہی میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا۔ 1974 عیسوی میں سعودی عرب 1 سیکنڈ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1974 سے لے کر کے 1979 تک میں 1 سیکنڈ میں 1,15,000 روپیہ کماتا تھا۔ لیکن ان پیسوں کو کہاں رکھتا تھا؟ امریکہ کے بینک میں رکھتا تھا۔ امریکیوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کا ہتھیار بنایا اور ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں ہی سے بیچ دیا۔ بلی کو بندر نے بے وقوف بنا دیا۔ دوسری بات سنیے دھیان سے، برونائی کا سلطان ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا مکان ہے وہ، اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 1787 کمرے ہیں، 564 فانوس ہیں، 257 بیت الخلا ہیں، غسل کرنے کے لیے 5 بڑے بڑے تالاب ہیں، 44 سیڑھیاں ہیں۔ صرف جھوٹی شان دکھانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، جبکہ پوری دنیا میں 15,000 سے 20,000 لوگ بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ